اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال نشست نمبر 99 یعنی 99۔ آج کا موضوع گھوڑے برائے فروخت۔ گھوڑوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ پاکستان کی سیاست میں یوں تو عرصہ دراز سے جاری ہے۔ یہاں ہماری مراد اصلی گھوڑوں سے نہیں ہے، بلکہ الیکشن کے دوران اور خاص طور سے سینیٹ کے الیکشن کے دوران جو انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جنہیں عام طور سے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نہیں، یہ گھوڑے ہیں جو برائے فروخت ہیں۔ ان کی جتنی زیادہ بولی لگائی جاتی ہے اس پر یہ بک جاتے ہیں۔ تو 3 مارچ کو سینیٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس وقت اس قدر زبردست طریقے سے جوڑ توڑ جاری ہے، سازشیں جاری ہیں، سیاست جاری ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر بولی لگائی جا رہی ہے انسانوں کی۔ آج سے کئی سال پہلے سینیٹ کے لیے صوبائی اسمبلی کے ارکان کی بولی 5 کروڑ روپے تک پہنچ گئی تھی۔ اب مہنگائی کا زمانہ ہے اور تبدیلی کا زمانہ ہے۔ تبدیلی اس معنی میں کہ عوام پر بوجھ سے بوجھ ڈالا چلا جا رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ جو مقتدر طبقے ہیں ان کے مراعات میں، ان کی ضروریات میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اور اس وقت ارکان اسمبلی کا یہ سب کو معلوم ہے کہ سینیٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ووٹ دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت چند نشستوں پر، یعنی شاید 45 یا 46 نشستوں پر جو خالی ہوئی ہیں، یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں سینیٹ کے ارکان کے، اور 1/3 افراد اس میں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے الیکشن ہوتے ہیں۔ اب فرض کیجئے آج جو الیکشن ہوں گے وہ منتخب ہونے کے بعد یہ تقریباً 6 سال تک سینیٹ رہیں گے۔ اب 6 سال تک سینیٹ کے مزے لوٹنے کے لیے ہر ایک نے اپنی بولی لگا رکھی ہے کہ جو جتنے زیادہ پیسے دے اتنا ہی اسی کو ہم ووٹ دیں گے۔ اب ووٹ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خفیہ ہو یا ہاتھ اٹھا کر رائے شماری ہو۔ ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ دونوں صورتوں میں لوگ بکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بولی لگائی اسے پتہ چل جائے کہ ہمارے حق میں ہاتھ اٹھائے، اور خفیہ میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی پارٹی، اپوزیشن پارٹی کے لوگوں کو بھی اگر توڑ لیں اور ان سے کہیں جی خفیہ بیلٹنگ ہو رہی ہے تو آپ پیسے لے لیں اور ووٹ دے دیجیے گا چپکے سے۔ آپ کی پارٹی والوں کو تو معلوم نہیں ہوگا نا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا اور اس کے لیے آپ نے اپنی نیلامی زیادہ سے زیادہ لگائی ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان جیسے ملک میں تو ہے ہی انتہائی شرمناک۔ لیکن میں بتاؤں گا بڑی دلچسپ بات کہ یہ دراصل شروع ہوا امریکہ سے، جو دنیا کا مہذب ترین ملک قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ صاحب وہاں کی جو تہذیب ہے، شائستگی ہے، وہاں کی ثقافت ہے، اور وہاں کے جو معاملات ہیں ان کی تقلید دنیا کو کرنی چاہیے۔ پاکستان میں تو بہرحال تقلید ہو رہی ہے، اس لیے کہ امریکہ کی غلام حکومتیں ہی آج تک لوگوں پر مسلط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو گھوڑوں کی تجارت، ہارس ٹریڈنگ وہاں جیسی شروع ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں میں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے یہاں ان کے جو مقلد ہیں، ان کے جو ذہنی غلام ہیں، وہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ قوم کو خدمت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، کروڑوں روپے اپنی بولی لگاتے ہیں؟ بھائی اس پیسے کا آپ کریں گے کیا؟ آپ کو ویسے ہی ارکان اسمبلی کی حیثیت سے اتنی مراعات حاصل ہوتی ہیں کہ دوسرا پیسہ کہاں مزید جو کمائیں گے کہاں لے جائیں گے؟ بال بچے اگر عیش کریں گے آپ کے پیسے سے، غلط راہ پر چلیں گے، تو اس کا عذاب بھی، اگر مسلمان ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا عذاب بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ تو بے ایمانی کر کے کسی طرح پیسے ان کے لیے چھوڑ جائیں گے، وہ پیسہ جو ہے اس کا وبال آپ پر آئے گا قیامت کے روز، جب آپ کا حساب لیا جائے گا
تو اس پیسے کی وجہ سے کہتے ہیں نا نیکی، اگر نیکی کا ایک پودا لگائیں، وہ جب بڑا درخت بن جائے اور بارآور ہو جائے، پھل اس میں لگے، اس سے جتنے عرصے تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس پودا لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح برائی کی ایک چھوٹی سی قسم بھی اگر آپ نے اپنے گھر میں ڈال دیے، اس کا بیج ڈال دیا، تو آئندہ نسلیں جب تک اس سے عیش کریں گی یا عیاشی کریں گی، بدمعاشی کریں گی، ان کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، اس لیے کہ اس کا بیج آپ نے بویا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ بک رہے ہیں 5 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ پر، بھائی اس پیسے کا کیا کریں گے؟ بار بار بتایا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، آپ قبر میں تو خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو آپ کیا جواز پیش کریں گے کہ ہم نے بے ایمانی کیوں کی تھی؟ ساری اپنی ذات کے لیے کی ہوتی تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا وہ تو سلسلہ۔ تو خیر، آج میں ذرا دوسری طرف نکل گیا۔ میں بتانا پہلے ہی چاہتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کی تاریخ یا اس کا ماضی کیا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ تجارت کرتے تھے عربی گھوڑوں کی، تو ظاہر ہے ان کے فروخت کرنے والے بھی عرب ہوتے تھے، تو بڑے پیمانے پر اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے جو ہیں وہ برائے فروخت ہوتے تھے، تو دوسرے ممالک سے پیسے والے سرمایہ دار لوگ اپنے کارندوں کو بھیجتے تھے کہ آپ فلاں جگہ عربوں کے یہاں منڈی لگی ہوئی ہے اچھے گھوڑوں کی، آپ وہاں سے خرید کر لائیں۔ یہ جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ داموں پہ گھوڑے خرید کے لاتے تھے اپنے مالکوں کے لیے۔ اب ہوتا ہی تھا آہستہ آہستہ چل کے کہ ان کی نیتیں خراب ہونے لگی، جو کمیشن ایجنٹ جو درمیان میں ہوتے ہیں، دلال جنہیں کہتے ہیں، ان کی نیت خراب ہونے لگی، تو پھر بعد میں کرنے یہ لگے کہ 10 کے بجائے 90 گھوڑے لاتے، 100 کے بجائے 90 گھوڑے لاتے تھے اور 10 کے پیسے ہضم کر جاتے تھے۔ لیکن طریقہ یہ کیا انہوں نے کہ پہلے تو یہ کرتے تھے کہ 10 کی جو نہیں لاتے تھے گھوڑے، ان کی دمیں کاٹ کے لے آتے تھے، کہتے تھے مر گئے تھے اس لیے ہم نے ان کو کاٹ کے اور دمیں نشانی کے طور پر لے آئے، باقی مر گئے وہ، تو 90 کے پیسے ہم نے دیے، نہیں پیسے 100 کے دیے اور لائے 90 گھوڑے۔ پھر اور نیت خراب ہوئی ان کی، تو پھر 20 گھوڑے غائب کیے، ان میں سے 80 لائے۔ کیا ہوا جی؟ 10 کی دمیں لائے اور 10 کے ڈاکو نے لوٹ لیے، 10 گھوڑے لے گئے وہ لوٹ کر، تو صرف ہمیں 10 جو مرے ہوئے ملے، ان کی ہم یہ دمیں کاٹ کے لے آئے اور یہ 80 گھوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو یہ گھوڑوں کی تجارت ایسی تھی کہ جس کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر چنگیز خان کا دور آیا۔ چنگیز خان اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ کہتا تھا۔ یہ بہت ظالم، بلکہ اس کی تو مثال دی جاتی ہے کہ دنیا میں شاید ہی اتنا ظالم بادشاہ ہوا ہو جس نے اپنے اقتدار کی خاطر 84 لاکھ 84 لیکس انسانوں کا قتل کرایا تھا۔ تو آپ تصور کیجیے 84 لاکھ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اس نے اپنے اقتدار کی خاطر آدھی دنیا کو اس نے فتح کیا۔ تو یہ فتح کرنے کے لیے، دنیا پر حکمرانی کے لیے یہ جب نکلتا تھا تو اس نے گھوڑوں کی ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی، یعنی گھوڑوں کا استعمال صحیح معنوں میں سیاست کے لیے چنگیز خان نے استعمال کیا۔ اس کے 2 فارمولے تھے، 2 طریقہ کار تھے۔ ایک تو یہ کہ اپنے سپاہیوں کو، ہر ایک سپاہی کو 3 گھوڑے دیتا تھا یہ، اس لیے کہ کہتا تھا کہ ایک گھوڑا جب تھک جائے، خوب سے کام لے، دوڑائیں اس کو، ایک منزل پر جا کر وہ تھک جائے گا، اس کو کاٹ کے کھا لیں آپ، پھر دوسرے گھوڑے کو استعمال کریں، پھر تیسرا گھوڑا لیں، اسی طرح پہلے دوسرے کو بھی کاٹ کے کھا جائیں آپ۔ تو تیز رفتاری کے لیے اور جلدی پہنچنے کے لیے، ممالک کو فتح کرنے کے لیے اس نے یہ ٹیکنیک اس طرح، تو تیز رفتاری اس کا پہلا ایک حربہ تھا چنگیز خان کا، جس کی خاطر وہ ہر سپاہی کو 3 گھوڑے دیتا تھا۔ دوسری ٹیکنیک اس کی یہ تھی کہ بہت ماہر قسم کے نیزہ باز، تیر انداز وہ رکھتا تھا، اور گھوڑے کو بہت تیز دوڑانے والے یہ لوگ جو ہوتے تھے، یہ تیز دوڑا، اچھا ان کی ایک ٹریننگ یا تربیت یہ ہوتی تھی کہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے یہ نیزہ بازی کر سکتے تھے اور تیر چلا سکتے تھے۔
بہت تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے اور آپ تیر صحیح نشانے پہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس نے دوسرا اپنا جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ یہ کہ ان کو تربیت دی تھی اس طرح کی، چنانچہ اسی وجہ سے یہ فتح ہوتا چلا، دنیا کو فتح کرتا چلا گیا۔ اس کو ایک شخص نے روکا جس نے اسے شکست دی چنگیز خان کو، اور اس کا نام تھا خوارزم شاہ۔ یہ ترکستان کا تھا سربراہ۔ اس نے کہا اچھا یہ دنیا فتح کرنے نکلا ہے، میں بتاتا ہوں اس کو۔ اس نے کیا کیا کہ جب وہ چین سے نکلا ہے یہ چنگیز خان، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے جدھر سے اس کو آنا تھا وہاں کے سارے گھوڑے خرید لیے اس نے۔ اس لیے گھوڑوں کا استعمال ہی تو چنگیز خان کی کامیابی کا بڑا سبب تھا۔ اس نے کہا آئے میری طرف آئے، اب وہ سارے گھوڑے خرید لیے، مارکیٹ میں گھوڑے ہی نہیں، تو اب کہاں سے خریدتا؟ تیز رفتاری گھوڑے جب ملنا بند ہو گئے اس کو اور یہ آگے بڑھا ہے، تو اس نے یہ جو تھا علاؤالدین خوارزم شاہ، اس نے اس کو شکست دی۔ دنیا کا واحد شخص تھا یہ خوارزم شاہ جس نے چنگیز خان جیسے ظالم کو شکست دی تھی، ورنہ کوئی اس کو شکست نہیں، ناقابل شکست تصور ہوتا تھا یہ۔ اب آئیے آپ مغرب کی دنیا میں یہ ہارس ٹریڈنگ یا گھوڑے کی فروخت پر۔ 1893 میں نیو یارک ٹائمز نے پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ سیاست میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یعنی سیاست میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تاکہ اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو منتخب کرایا جا سکے، یعنی بولیاں لگتی ہیں سیاست میں، جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ بولی لگاتے ہیں۔ اب اس کے لیے ان کے پاس جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلی بار تھامس جیفرسن امریکہ کا شخص تھا، اس نے یہ کیا، امریکہ کا صدر، اس نے یہ کیا کہ اپنے دارالحکومت کو، جسے عام زبان میں کیپٹل کہتے ہیں، تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کی، لوگوں کو پیسے دیے اس نے، یعنی ظاہر ہے نیت خراب تھی اس کی، اسی لیے پیسے دیے، ورنہ اگر صاف ہوتی تو لوگ اس کے ساتھ خود ہی شامل ہو جاتے۔ تو یہ واقعہ ہے 1790 کا، تھامس جیفرسن کا۔ پھر اس کے بعد 1830 میں گھوڑوں کی ریس شروع ہو گئی امریکہ میں زبردست طریقے سے۔ اب اس ریس پر بھی بولیاں لگتی تھی، تو جوا ہے ایک طرح سے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان جو پیر بھی مشہور تھے، وہ بہت ریس کراتے تھے اور خوش ہوتے تھے، سراسر جوا، اور اس پر خوش ہوتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ تو میرے نانا کی سنت ہے، گھوڑے دوڑانا اور گھوڑوں پر سواری کرنا۔ استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے کے اور مال کمایا اور جو کچھ کیا، بس اللہ ہی کیا جواب دینا پڑے گا ان کو۔ تو مغرب کی دنیا میں ریس کے گھوڑوں کے بعد پھر ان گھوڑوں پر جو بولی لگی، پھر اسی طرح انسانوں پہ بولی لگنا شروع ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ اس کو گندی سیاست کا گندا کھیل قرار دیا گیا امریکہ میں، خاص طور سے، باقی اور ارد گرد کے ممالک برطانیہ وغیرہ میں بھی اگر ہوا ہو تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا؟ پیسہ انہوں نے سرکاری خزانے کا منہ کھول دیا، خوب وہاں سے ڈالرز جو ہیں وہ تقسیم ہوئے اور لوگوں کو خریدا گیا۔ ایک کام تو یہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے صنعت کار، سرمایہ دار، تاجر، ان سب سے کہا کہ آپ پیسہ لگائیں ہمارے گھوڑوں پر، یعنی ان انسانوں پر جو گھوڑوں کی طرح بک رہے ہیں، ان سے پیسہ لگوا کے اور کہا کہ ہم آپ کو اس کا بدل دے دیں گے، کسی اور طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچا دیں گے۔ آپ اگر فرض کریں 1 کروڑ ڈالر لگائیں گے تو ہم تو 100 کروڑ ڈالر کا آپ کو فائدہ پہنچا دیں گے، یعنی اس کا جواب دے دیں گے ہم آپ کو کسی اچھے طریقے سے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ارکان جو ہوتے تھے اسمبلیوں کے، ان کو پرمٹ، اگر ڈائریکٹ پیسے نہیں دینے ہیں تو ان کو بعد میں پرمٹ دیے جاتے تھے، ٹھیکے دیے جاتے تھے، اور اس طرح کی مراحت دی جاتی تھی کہ بھائی دیکھیے ہم تو خرید و فروخت تو نہیں کر رہے نا، پھر بعد میں ان کو ساری وہ سہولتیں اور کمانے کے ذرائع مہیا کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح اخلاق، سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں ابتدا امریکہ ہی نہیں کی،
جس طرح تمام خرابیوں کی چلیے نہ کہیے آپ، بیشتر خرابیوں کی انسانوں کے درمیان ان کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اتنی بکواس، اتنی خراب چیزیں اس نے دنیا میں رائج کیں کہ جس کی وجہ سے آج تک انسانیت پریشان ہے۔ اسلحے کی فروخت لے لیں، کورونا کے بارے میں بھی الزام ہی لگایا جاتا ہے کہ چین نے نہیں، امریکہ کی لیبارٹریوں میں یہ تیار کیا گیا اور دنیا میں پھیلایا گیا تاکہ چین جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، معاشی فائدہ، اس لیے کہ چین بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت ہے۔ تو دنیا میں جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری امریکہ پر رہی۔ اب دیکھیے دنیا میں پہلا ایٹم بم کس نے گرایا؟ امریکہ نے 2 شہروں پر جاپان کے ایٹم بم گرا کر تباہی کا آغاز کیا۔ اسلحہ سب سے زیادہ کون تیار کرتا ہے؟ دنیا میں دواؤں کے ذریعے ہلاکتوں کا سلسلہ امریکہ کی کمپنیاں کرتی ہیں۔ بہت سے اس کے پہلو ہیں جس پر میں ظاہر معیشت کا ماہر نہیں ہوں تو اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ہر دور میں جو ہمارے یہاں ہارس ٹریڈنگ ہے وہ وہیں سے آئی ہے، ہمارے ان حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے، مقتدر اداروں کے جو سرپرست باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ ایک اور ہمارے یہاں یہ ہو گیا، پاکستان میں ابتدا جو ہوئی ہے، اس سے پہلے ہر دور میں یعنی ارکان اسمبلی بکتے رہے ہیں، اور پھر جب سینیٹ کے الیکشن آئے تو اس میں تو عوام کو ووٹ نہیں دینے ہوتے نا، صوبائی اسمبلی کے ارکان ووٹ دیتے ہیں۔ اب ان کے ووٹوں کی پھر اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایک ووٹ ان کا کروڑوں میں بکتا ہے پھر یہ۔ تو اس کا ایک طریقہ جو ہمارے یہاں جو ابھی پچھلے دنوں تازہ ترین اس کی بات کہہ رہا ہوں میں، 2018 کے انتخابات میں ہماری جو تبدیلی سرکار ہے وہ اس سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بنا چکی تھی۔ اس کو جب وفاق میں اس وقت جب صوبے میں حکومت بنی، اس کے اثرات، مضر اثرات آج تک محسوس ہو رہے ہیں۔ اب بھی وہ صوبے میں حکومت ہے ان کی اور وفاق میں بھی ہے۔ تو اس وقت جب ہارس ٹریڈنگ کی انہوں نے، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جتنے شرافت، شائستگی، صفائی، شفافیت کا دعویٰ کرتے ہیں عوام کی خدمت کا، ان کا کیا حال تھا؟ انہوں نے اپنی پارٹی کے امیر ترین لوگوں کو ووٹ دیے سینیٹ کے، اور اپنے خریداروں کو یا گھوڑوں کو اپنے ان سے کہا کہ بھائی آپ دوسری پارٹی کے لوگوں کو کیوں ووٹ دیتے ہو؟ ان کو سینیٹ کا ممبر کیوں بنواتے ہیں آپ؟ ہماری اپنی پارٹی میں لوگ ہیں اور یہ آپ کی بولی لگائیں گے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ ہم نے دیے امیر لوگوں کو ہیں ٹکٹ۔ تو یہ جب آپ کی بولی لگا رہے ہیں تو ہمارے مخالفوں کو کیوں آپ ووٹ دیتے ہیں یا کیوں بکتے ہیں ان کے ہاتھوں؟ اپنوں کے ہاتھوں میں بک جائے نا، دوسروں کے ہاتھوں میں۔ تو لوگوں نے بعض جو ارکان تھے جو پارٹی سے بھی وفادار تھے اور پیسے سے بھی وفادار تھے اپنے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ہم دے۔ اکثر نے یہ کیا کہ پیسہ بھی لے لیا اور مخالفوں نے ان سے زیادہ بولی لگائی تو بک گئے وہ۔ تو کمال یہ کیا کہ پارٹی کو بھی دھوکہ دیا، دوسروں سے مال بھی کمایا، اور بعض لوگوں نے اپنے لوگوں سے پیسہ لے کر مخالفین میں بھی ان کو ووٹ نہیں دیا۔ تو اب یہ عجیب ہی صورتحال ہے کہ اگر خفیہ ووٹنگ ہو تو بے ایمانی کریں، ظاہری ووٹنگ ہو تو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے پیسہ لیا، دیکھیے ہم ہاتھ اٹھا کے ہم ووٹ دے رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ سلسلہ پاکستان میں جس طرح جاری رہا یہ بہت شرمناک ہے اور آج تک جاری ہے، اور میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا بنیادی جمہوریت سے لے کر سینیٹ کے الیکشن تک پورا انتخابی نظام 99% فراڈ ہے۔ اس میں عوام کے نمائندے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ بیچارے غریب عوام تو ویسے ٹائم بھی نہیں ہے ان کے پاس اور پیسہ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے اتنے گھوڑے خرید سکیں گے گھوڑوں کی طرح۔ اب اس پر ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ گدھے بہت ناراض ہیں کہ بھئی ہمارا ذکر نہیں ہوتا، گھوڑوں کا ذکر ہوتا ہے، آخر ہم بھی تو خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے اور جو ہو سکتا ہے کہ 2-3 نشستوں میں جاری رہے۔ اس میں میری اپنی بعض پرانی تحریر بھی پیش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ آج سے نہیں ہے یہ 90 کی دہائی اور اس سے پہلے۔ تو بڑا ایک دلچسپ کالم مجھے ملا ہے اپنا، وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو یہ موضوع میرے حساب سے بہت دلچسپ ہے، اس میں گدھے بھی آئیں گے اور اس میں کتے بھی آئیں گے
اور اس سے سور بھی آئیں گے، صاف کہہ رہا ہوں میں تو، ان سب کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دلچسپ موضوع کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو 2-3 اور نشستوں میں میری گفتگو کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آخر میں آپ سے درخواست کہ میرے پروگرام کو آپ پسند کریں تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے، باقی بشرطِ زندگی باقی۔